واہ میں ہار گیا سر آپ سے. یہ کیا لاجک ہے آپ کی بھائی کہ ایک چیز کے نہ ہونے کا ثبوت میں دوں لیکن اس کے ہونے کا ثبوت آپ نہیں. میں آپ سے ہار مانتا ہوں سر. کب کلمہ پڑھنا ہے آپ بتائیں. وقاص خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو منا بھائی، علی بھائی کیسے ہو؟ بہترین رنگین. آپ سنائیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کی دعائی ہے. کون سی دوائی ہے؟ آپ لوگ کی دعائی ہے. اچھا دعائی نہیں دعا دعائی. ہی اچھا ہے. دعا ٹھیک دعا ہے دعا میری ہے دعا دعا ہے. ہی ہے. ٹھیک ہے سر. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، آپ کے بیوی بچے پھلیں پھودیں، آپ کو اچھی نوکری لگے. بات سوال کریں. آمین. علی بھائی آپ پاکستان سے ہیں؟ جی ہاں لیکن اب نہیں ہوں. تھا مطلب پیدائش وہاں کی ہے. اچھا زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے مجھے بھی اختیار کرنا ہے وہی راستہ، لیکن مجھے بتائیے آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ دیکھیں جی یہ میرا انٹرویو میرے خیال سے فیض عالم کے ساتھ موجود ہے، اس میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا. بٹ میں شارٹ کر کے آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. میرا اسلام چھوڑنے کے پیچھے کوئی ایسا ریزن کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کسی سے مطلب کسی نے مجھ پہ سختی کی یا میں سختیوں سے تنگ آ گیا یا میرا بیسیکلی خدا کے کانسیپٹ پہ سوال ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کانسیپٹ پہ کہ جو کریٹر ہے اینڈ آل دیٹ، تو اس کے کانسیپٹ پہ کون سا خدا فٹ بیٹھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ تو کوئی بھی ریلیجن کا خدا فٹ نہیں بیٹھتا. اور اس میں ایک اسلام بھی ریلیجن ہے کہ اسلام کا خدا بھی اس کریٹر پہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے. اور سمجھ ریلیجس گاڈ میں ہاں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا خدا میرے اندر ہے، اوکے مجھے اس سے کوئی مسئلہ ہے، وہ ہو سکتا ہے ہو. لیکن وہ جو ریلیجس گاڈ ہے، ایک جو مذہبوں کا خدا ہے کہ جو سزا دے گا، جو جزا دے گا، جو آخرت رکھی ہوئی ہے جس نے، جو سوال جواب کرے گا، جو مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے بھائی پوٹی جو ہے وہ ٹیشو پیپر سے صاف کیوں کی اور پانی سے کیوں نہیں کی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو ریلیجس خدا ہے. یا جو یہ پوچھے گا تو نے ہندو ہوتے ہوئے مسلمان سے کیسے شادی کی، یا مسلمان ہوتے ہوئے تو نے ہندو سے کیسے چکر چلایا. تو یہ جو مذہبی خدا ہے اس سے انکار ہے مجھے. اور اس مذہبی خدا میں اسلامی خدا بھی آتا ہے. اچھا تو آپ کسی خالق کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ نہیں سر. تو پھر آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر میرے پاس اس کا جواب مل جائے کہ مجھے کس نے پیدا کیا تو مجھے خدا کو مان لینا چاہیے. یہ لاجک ہے آپ کی. نہیں، دو باتیں ہو سکتی ہے. یا تو آپ کو جو ہے کس نے پیدا کیا، یا خود آپ نے پیدا کیا. نہیں کیا یعنی بھائی آپ ہمارے ممی ڈیڈی نے ہم کو پیدا یار کیا. ایک بتاؤ. سیکنڈ نا منا بھائی، ایک سیکنڈ ہے. میں جانتا ہوں اس لیے میں بڑے عرصے سے لوگوں کے ساتھ مجھے یہ سیم سوال ہیں. اور اب تو یہ 250-300 سال پرانے سوال ہیں. ان کے سوال بھی چینج نہیں ہوئے پتہ ہے پچھلے 2-3 صدیوں میں. آپ کہاں سے آئے، یہ کائنات کہاں سے، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، پہاڑ دیکھو یا آسمان دیکھو، زمین دیکھو. یہی آرگومنٹ ہے. یہ پچھلے صدیوں سے یہی ہے. اس کے آرگومنٹ بھی نئے نہیں ہے ان کے پاس کوئی. خیر میں کہاں سے آیا بھائی؟ میں آیا، میرے ماں باپ نے ایک رات کو فیصلہ کیا پیار محبت کریں گے وہ، اور وہ تھوڑے زیادہ جذباتی ہو گئے تو تھوڑے عرصے بعد میں آ گیا. میں ایسے آیا. نہیں دیکھو، ان لوگوں کا جو کام تھا ان لوگوں نے کر دیا، لیکن ماں کے رحم میں جو پروسیس ہے، جو بنانے والا ہے، وہ کس نے کیا؟ اس لیکوڈ نے جو میرے ڈیڈی نے میری مامی کو دیا. نہیں، جیسے آپ کا بھی بچہ ہے، آپ تو جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ نے کر دیا، لیکن جو ماں کے رحم میں ہے وہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو آپ کسی اور نے کیا نا. کس نے کیا؟ تو وہی اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میں نے بتا دیا نا. اس لیکوڈ نے کیا جو میرے ڈیڈ نے میری مامی کو دیا. آپ کہہ رہے ہیں اس نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا. اب آپ بتائیں کس نے کیا. اس لیکوڈ نے نہیں کیا. تو کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کونڈم پہن لیا ہوتا میرے ڈیڈی نے تو میں نہ ہوتا. رائٹ. ایون یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میرے ڈیڈی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا نا کہ یار میں 10 منٹ بعد سیکس کروں گا، میں ابھی نہیں کر رہا، تب بھی میں نہ ہوتا. تب بھی کوئی اور ہوتا. آپ کو پتا ہے میں نہ ہوتا لیکن ایٹ لیسٹ. تو اب آپ سوچیں یہ اس میں تو بڑا کوئی چکر ہے. تو اللہ میاں مطلب میرے ڈیڈی کے ٹائمنگ کے حساب سے ڈیسیجن لے رہے تھے یا واٹ واز گوئنگ آن؟ اگر میرے ڈیڈی ڈیسائیڈ کرتے کونڈم پہننے کا تو کیا اللہ کا ڈیسیجن چینج ہو جاتا مجھے پیدا کرنے کا، یا کیا آپ چکر کوئی ہے؟ دیکھو علی بھائی، آپ کوئی ایسی دلیل دو جتنی میں کائنات ہے جو کیوں دوں بھائی؟ میں کیوں دوں؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے، تو دلیل کون دے گا؟ نہیں، آپ نے یہ کہا کہ نہیں 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 نہیں، مجھے ایک سیکنڈ رک جاؤ ماں رک باپ جاؤ نے پیدا رک جاؤ، کیا. میری بات سنو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، رائٹ؟ جی جی. اوکے. میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا.
آپ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، دلیل وہ دے گا نا کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں. تو اب آپ بتاؤ اور اس کی دلیل دو کہ آپ کہاں سے آئے ہو. نہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ یہی بتائیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے نہیں معلوم، یہی کہو بس. یہ تو مت کہو کہ مجھے ماں باپ نے پیدا کیا یا مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں یہ تو مت. آپ ایک ڈیفینیٹ آنسر کے ساتھ آ رہے ہیں یا میں؟ آپ ایک پختہ جواب کے ساتھ آ رہے ہیں یا میں؟ آپ آ رہے ہیں نا پختہ جواب کے ساتھ. آپ ہے نا ہاں والی سائڈ پہ. آپ ہاں والی سائڈ پہ ہے نا کہ ہاں آپ کو پتا ہے. اوکے. اور جو نا والی سائڈ پہ ہے، جو یہ کہے کہ نہیں مجھے بالکل نہیں پتا، اس سائڈ پہ میں ہوں. تو جو ہاں کہہ رہا ہے ثبوت کون دے گا؟ دعویٰ کرنے والا نا. آپ ثبوت دو گے نا یا میں ثبوت دوں گا؟ ثبوت تو پوری دنیا جانتا ہے، لیکن اگر آپ نہیں، آپ نے ابھی خود اقرار کیا کہ مجھے نہیں معلوم، تو بات ختم ہی ہوگی یار بھائی. پوری دنیا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولتی ہے. آپ بھی بولو. نہیں وہ تو ہر کوئی نہیں بولتا ہے. کیونکہ یار مسلمانوں سے تو زیادہ ہی لوگ بولتے ہیں، مسلمانوں سے ڈبل کوانٹٹی کے لوگ بولتے ہیں. نہیں وہ تو سب نہیں بولتے، کچھ خیر لوگ ہیں وہی بولتے. اس کو چھوڑو یار، اس کو چھوڑو. آپ مجھے بتاؤ کہ پروف میں کیوں دوں؟ اس بات پہ آ جاؤ پہلے. میں کیوں پروف دوں؟ آپ کیوں نہ دو؟ دعویٰ بھی آپ کر رہے ہو، پروف بھی میں دوں. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو پتا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے. تو جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے، ثبوت وہ دے گا یا میں؟ ہم تو وہی ثبوت دیتے ہیں جو پوری دنیا مانتے ہیں. یہ دنیا کی جو بنانے کہاں والا ہے مانتی ہے؟ ابھی آپ جن کے چینل پہ بیٹھے ہو ایک بندہ نہیں مانتا ہے. نہیں یہ غالب بھائی بیٹا ہے، یہ بھی مانتا ہے. یہ منا بھائی بیٹا، یہ بھی مانتا ہے. لیکن میں نہیں نے پوچھ پہلے لو بار آپ کو دیکھا. ان سے پوچھ لو بھائی، یہ 6 دن والے اللہ کو مانتے ہو؟ بول دیں گے نہیں. تو ان کے جو جس کو مانتے ہیں اس کو چھوڑ دو، آپ اپنی بات کرو. نہیں یہ سب مانتے ہیں، ابھی ہو سکے آپ کی بات مانیں گی، لیکن یہ سب مانتے ایسا نہیں. یہ مین لوگ کو سنتا ہو. ارے یار ان کو چھوڑو. آپ میرے سے بات کر رہے ہو نا بھائی. مجھ سے سوال پوچھا نا. میں آپ غالب کا مجھ سے پوچھو کہ غالب کیسے پیدا ہوا، میرے کو کیا پتا. منا بھائی کا میرے سے پوچھو کہ منا بھائی کیسے پیدا ہوا، مجھے کیا پتا. میں اپنا بتا سکتا ہوں بھائی. تو لیکن مجھ سے آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اگر میں منٹ. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، تو میں آپ کو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے نہ ہونے کا ثبوت دوں، آپ اس کے ہونے کا ثبوت نہیں دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی. واہ، میں ہار گیا سر آپ سے. یہ کیا لاجک ہے آپ کی بھائی کہ ایک چیز کے نہ ہونے کا ثبوت میں دوں لیکن اس کے ہونے کا ثبوت آپ نہیں. میں آپ سے ہار مانتا ہوں سر. کب کلمہ پڑھنا ہے آپ بتائیں. آپ کی اس لاجک پہ اور آپ کے اس دماغ پہ سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ایک سائڈ پہ تھوڑا ماتم کرنے کو بھی، رونے کو بھی دل چاہتا ہے کہ کون سی لاجک ہے میرے بھائی کہ دعویٰ آپ کرو اور ثبوت میں دوں. یہ کون سی لاجک ہے دنیا کی؟ کہاں ایسا چلتا ہے بھائی؟ کوئی فلسفہ، کوئی لاجک کبھی زندگی میں، کوئی فلسفی لاجک نام کی چیز پڑھی ہے بھائی؟ اپنا مطلب آرگومنٹ کون سا صحیح ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہوتا علی ہے؟ بھائی میں نے آسان سا سوال پوچھا، آپ میں نے آپ اتنا سے لمبا آسان سے سوال. ہی سوال پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو اس کے نہ ہونے کا ثبوت دوں لیکن آپ اس کے ہونے کا ثبوت نہیں دو گے مجھے. واہ. نہیں میں ہونے کا ثبوت بھائی آپ دیکھو، ہر چیز اس کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے. کہاں آسمان کرتی و ہے؟ ہیلو کہاں کرتی ہے؟ ہیلو وکاس بھائی، ہم نے کب کہا بھائی کہ آپ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ بتانا ذرا. ابھی آپ بول رہے تھے میں کچھ کھانے بھی تھا، اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا. بتانا ذرا. کہا بھائی کہ آپ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. علی بھائی آپ کی طرف سے بہت شور آ رہا ہے. بھائی میں تو میوٹ ہوں. وقاص خان صاحب آپ بولیں، صرف آپ ان میوٹ ہیں. نہیں وہ غالب بھائی کچھ بول رہا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ارے وہ کہیں مسجد میں ہے کیا؟ ارے نہیں، میں یہ بول رہا ہوں کہ ہم نے کب کہا بھائی کہ آپ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. بتانا ذرا. اچھا بند کرو غالب بھائی، مائک بند کرو. میں کیا بول رہا ہوں وقاص بھائی، غالب بھائی بول رہے ہیں کہ ہم دونوں نے کب بتایا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا کر کے؟ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ کہاں دی ہے؟ بھائی آپ لوگ اس بات سے چلتے ہیں کہ آپ لوگ کسی خالق کو مانتے ہو، لیکن علی بھائی نے پہلے بار میں نے سنا علی بھائی سے کہ ارے نہیں، کسی کا یہ مطلب کیا ہے؟ ایک نہیں منٹ. نہیں نہیں، نہیں نہیں، نہیں منا خالق بھائی کو نہیں یہ مانتے کہتے ہیں بھائی. کہ ہو سکتا ہے، رکو رکو وہ بھی رکو نہیں مانتے پھر. رکو. ہاں رکو. میں بتاؤں. یہ بول رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی کسی کو، میں مان لیتا ہوں. ہاں میں کسی خالق کو مانتا ہوں. ابھی کیسا ہے دیکھو، میں نا اس سے جڑا ہوا آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی میری گلی میں ایک کیا کا ریپ ہوا ہے. یہ فکس کسی بندے نے کیا ہے، کسی انسان نے کیا ہے. اب آپ کو جواب دینا ہے کہ کس نے کیا ہے، نہیں تو آپ کو ماننا ہوگا کہ وہ آپ نے کیا ہے. چلیے بولیے. جی
यार बहुत शोर आ रहा है गालिब भाई आपकी तरफ से। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ना आपकी तरह की मिसाल देता हूँ, ठीक है। जी आज हाँ कि मान लीजिए कि जैसे मैं ये बोलूँ कि मेरी गली में एक कुतिया का रेप हुआ है और सबको पता है किसी इंसान ने किया है। अब आपको ये बताना है कि वो किस इंसान ने किया है, नहीं तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि वो आपने ही किया है। चलिए बताएं। अरे गालिब भाई कोई ऐसी सवाल करो यार, आप इतने बड़े आदमी हो, इतना बेहुदा सवाल करते हो, मेरी अरे समझ नहीं। भाई अभी तक आपकी बेहुदा बातें हम झेल रहे थे, अब थोड़ा हद है, मतलब आपकी तरह की बातें आपको बेहुदा लग रही है। जवाब दो, किसने किया है? हर वक्त वही छिपकली कुत्ती सवाल करो यार, हद अरे होती है नहीं, भाई। आप जब भाई मैं ये बोल रहा हूँ ना, आप जवाब दे उस कुतिया का रेप किसने किया, नहीं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपने ही किया है। वकास हैं? खान साहब, आपको आर्गुमेंट समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे बात क्या की जा रही है। आपसे बात की जा रही है, जो दावा करता है वो सबूत देता है, जो दावा नहीं करता उसे सबूत नहीं देना होता। बस सिंपल सी बात अली है। भाई, हाँ अली भाई गालिब देखो, इन्होंने ना भाई शुरू में आपसे सुनिए, कहा, रुको रुको विकास भाई मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपने शुरू में अली भाई से कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको किसने पैदा किया है, ठीक है, नहीं तो हमारे वाले को मानना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं जान रहा हूँ, नहीं जानने वाला तो बात ही नहीं है, आपको ये भी बताना पड़ेगा वरना, ठीक है। अब मैं वही उसी तरह का सवाल ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी गली में एक कुतिया का रेप हुआ है। अब सबको पता है वो किसी न किसी इंसान ने किया है। जैसे मेरे को बात आ रही थी, मैंने कहा चलो कोई खाली के कायनात है, लेकिन आप बोले थे वो अल्लाह ही है, ठीक है। तो अब ये आर्गुमेंट में आप पे ले जाता हूँ, मेरी गली में कुतिया का रेप हुआ है, किसी इंसान ने किया है, अब आपको बताना है कि वो किसने किया है, नहीं तो ये मानना होगा कि आपने ही किया है। जवाब दो, क्या है दोनों में से जवाब? नहीं मैं इनका जवाब नहीं दे सकता, मैंने उससे सिंपल जवाब दिया, दो बातें हो सकती नहीं, है। जवाब देना पड़ेगा भाई। भाई अभी देखो, अभी तक ना आप इसी तरह का सवाल पूछ रहे थे कि बताओ खालिक कायनात कौन है, वरना मानो कि अल्लाह है। तो मैं पूछ रहा मैंने हूँ उससे बताओ सिंपल जवाब कुतिया पूछा, के उसमें रेपिस्ट कौन है। नहीं नहीं, अब आप बताओ कुतिया के रेपिस्ट कौन है, या तो मानो कि वो आप ही हो। नहीं नहीं ऐसी बात, वो देखो वो हर आदमी कर सकता है, लेकिन जो तख्लीक है ये दुनिया या नहीं कायनात। तो भाई आपने भाई साबित करनी भाई है ना भाई, किसने की है तख्लीक, साबित करो किसने की है। हाँ मैंने चलो बोला कि भाई कोई खुदा है, ठीक है। आप बोल रहे हैं वो अल्लाह ही है, ठीक है। तो उसी तरह का सवाल मैंने आपके सामने रखा है, और उसी तरह का एकदम सेम सिचुएशन है कि आपको जवाब देना है कि उसका रेप किसने किया है, नहीं तो फिर आपको ये मानना है कि उसका रेप आपने ही किया है। नहीं ऐसी बातें मत करो गालिब भाई, मैंने उससे सिंपल सवाल पूछा कि दो बातें हो इतना सकती है। सिंपल सवाल, इससे ज्यादा सिंपल सवाल यकीन मानो अभी आज की डिबेट में मेरे पास नहीं है भाई। आज की बातचीत में मैं इससे ज्यादा वकास सिंपल खान सवाल मेरे साहब पास नहीं है। वकास खान साहब, आपको सिंपल आर्गुमेंट समझ में आ गया या नहीं, पहले आप ये बता दें कि जो दावा करता है वो सबूत देता है, जो दावा नहीं करता वो सबूत नहीं देता। नहीं मैं अगर आपको जवाब दूंगा, सबूत दूंगा, तो मैं तो कुरान करीम से दूंगा, लेकिन आप उसको भी नहीं मानते हो, फिर क्या? किससे दूंगा? कुरान करीम से दूंगा। अच्छा, आपको सबूत की डेफिनेशन पता है कि सबूत किसे बोलते हैं? भाई दलाइल, सबूत जो भी है दलाइल की डेफिनेशन आपको पता है किसे बोलते हैं? ये तो अब मजहबी दलाइल बोल रहे हैं, मैं इस्लामिक रेफरेंस नहीं मांग रहा आपसे कि इस्लाम में बताओ किधर लिखा है कि काम, वो तो मुझे पता है कुरान में लिखा है, मुझे क्या बता रहे हो आप। मैं ये कह ही नहीं रहा आपसे, लेकिन आपको पता है कि असल में सबूत किसे कहते हैं, किस चीज़ को सबूत कहा जाता है? नहीं तो आपको या तो ये जमीन आसमान में सूरज मैं चांद आपसे ये क्या नहीं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, हेलो वकास खान जी। साहब, प्लीज़, आप इतने अच्छे आदमी हो यार, आप इधर उधर क्यों जाते हो? आपको मुझे डेफिनेशन बतानी है अभी सबूत की, किस चीज़ को सबूत बोलते हैं। देखो भाई, सबूत या तो अकली होता है, अकली दलील होता है, या नकली नहीं, होता अकली है। दलील कोई नकली, सबूत नहीं है, अकली दलील पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे बोलें। अकली अकली दलील मैं बता देता हूँ, या तो वो जो किताबों में लिखा होता है, या नहीं, वो अकली दलील या नहीं, वो जो वो भी कोई तुम्हारे दलील सामने नहीं, है। वो भी कोई दलील नहीं है, किताबों में लिखा हुआ भी कोई दलील नहीं है। आपको तो दलील क्या की फिर आप डेफिनेशन ही नहीं बताइए, पता है। आप बताइए। मैं आपको बताता हूँ। जी नमकीन पानी बनता है, नमकीन पानी, अब पूरी बात सुनिएगा। नमकीन पानी को जो हॉस्पिटल में भी लगाया जाता है मरीजों को, नमकीन पानी बनता है। आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है किसी एक की तरफ से। खैर, नमकीन पानी बनता है नमक और पानी मिलाने से, ये एक दावा है। इसका सबूत क्या है?
اس کا ثبوت ہوگا وہ ایکسپیریمنٹ کہ جس میں نمک اور پانی ملا کے دنیا کا کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے اور وہ دیکھ لے گا کہ نمک اور پانی ملانے سے نمکین پانی ہی بنتا ہے, جس کے بعد یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے گا کہ ہاں نمک اور پانی ملانے سے نمکین پانی بنتا ہے. ایک اگر کہیں پہ رزلٹ کچھ اور آ رہا ہے, رزلٹ کچھ کہیں پہ کچھ اور آ رہا ہے, اس کو ثبوت نہیں مانا جائے گا. اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ نمک اور پانی ملانے سے نمکین پانی بنتا ہے, یعنی سیلین واٹر بنتا ہے, کچھ علاقوں میں اسے سیلائن واٹر بھی بولتے ہیں, سیلین واٹر اگر بنتا ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر میں وہ ثابت کر دوں گا, دنیا کے الگ الگ لوگ وہی ایکسپیریمنٹ کر کے وہ چیز ثابت کر دیں گے تو اس کو ثبوت مانا جائے گا, ورنہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. میرے قرآن میں لکھا ہے, میری بھگوت گیتا میں لکھا ہے, میری بائبل میں لکھا ہے, میرے شلوک میں لکھا ہے, میرے فلاں جگہ لکھا ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر. یہ ثبوت نہیں ہے. آپ اپنی کتاب سے ثبوت مجھے دے رہے ہو تو میں کیا کروں بھائی؟ آپ کی کتاب میں جو مرضی لکھا ہو, میں مانتا ہی نہیں آپ کی کتاب. ایسے تو علی بھائی, اسلام کے خلاف وقاص کیوں بھائی, بھائی آپ نے اسلام چھوڑا, خالق کو نہیں مانتے, کچھ ٹھیک ہے تو لیکن اسلام کے اوپر کیوں باتیں کرتے ہو میرے علی بھائی؟ کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو مجھے واجب القتل کہتا ہے. ہندو تو نہیں کہتے نا یار, مسلمان تو نہیں کہتے. تو جو مجھے واجب القتل بولے گا میں اس کو مابین کروں گا, اس کی مطلب علمی طریقے سے مابین کروں گا, گالی نہیں دوں گا. لیکن یہ ہے کہ جو مجھ سے ہو سکے گا پھر میں کروں گا. اپنی زبان, اپنی آواز تو پہنچاؤں گا نا یار لوگوں تک کہ یار یہ مجھے واجب القتل بولتے ہیں, لوگوں کو بتاؤں بھی نا. بس میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مجھے واجب القتل سمجھتے ہیں, کیا برائی ہے اس میں؟ اچھا تو ایک منٹ بعد تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو کہاں پہ لکھا ہے قرآن کریم میں آپ کہ حدیثوں آپ کو نے مانتے ہیں؟ اسلام, آپ حدیثوں کو مانتے ہیں؟ حدیث کو مانتا ہوں, لیکن پہلے سب سے آپ مسلمان تھے, اسلام نے آپ نے نہیں اسلام. نہیں نہیں, ایک منٹ بھائی, ایک نہیں منٹ. لکھا قرآن میں, میں نے مان لیا. حدیث میں مانتے ہیں آپ؟ آگے چلیں. اتنا لمبا آرگومنٹ نہیں چلائیں نا سر. مجھے نہیں پتا ہے آپ ایک کدھر سے آ رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کدھر سے آ رہے ہیں. آپ کو کیا علی لگتا ہے بھائی, پہلی بار بات ہو رہی ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے, نہیں علی لکھا بھائی قرآن میں, حدیث کو مانتے ہیں. حدیث مانتا ہوں, لیکن پہلے قرآن کریم کی بات ہوگی. ارے بھائی اگر نہیں لکھا, میں نے مان لیا نا یار, اور کتنا آرگومنٹ کرو گے ایک بات پہ؟ نہیں لکھا, آگے چلو. اگر یہی حدیث کل صحیح نہیں نکلا قیامت کی دن, میرا پھر کس کا پرابلم ہے یہ تو آپ یہ کی حدیث پرابلم اگر ہے. کل صحیح نہیں نکلتی, میری بات سنو اب, اگر یہ کل حدیث صحیح نہیں نکلتی ہے تم جواب دو گے اپنے اللہ کو جتنے لوگ گستاخی میں مارے گئے ہیں؟ بھائی کون جس نے جواب مارا دے گا؟ ہے وہ, ایک منٹ, کون جواب جس دے نے, گا؟ یہ بخاری کو پکڑ کے ایک منٹ جہنم میں ڈالے گا اللہ؟ ایک منٹ بھائی, یہ مالکی کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا اللہ کہ جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں؟ جتنے لوگوں کی بات جانیں گئی ہیں آج تک, جتنے مرتدین کی اسلام چھوڑنے پہ جانے گئی ہیں, ان کی جانوں کا جواب کون دے گا؟ اور بھائی جب ٹھیک کر لو گے ہم بولنا چھوڑ دیں گے. نکالو یہ حدیثیں, پھینکو ردی کی ٹوکری میں, جلاؤ ان کتابوں کو, میں چھوڑ دوں گا, میں چینل ہی بند کر دوں گا. مجھ سے آگے کیوں لڑتے ہو کہ اگر یہ حدیث غلط ثابت ہو گئی؟ جب غلط ثابت ہو جائے گی تب آ کے بات کر لینا, اور تب میں بول رہا ہوں کچھ تو میرا گریبان پکڑ لینا کہ یار یہ دیکھو حدیثیں تو غلط ثابت ہو گئی, اب تم کیوں بات کر رہے ہو اس پہ؟ ابھی تو نہیں میرا ایک حق ہے نا, جب تک غلط ثابت نہیں کر رہے. جاؤ غلط ثابت کرو, فتوے لے کے آؤ, میرے جاؤ خانہ بھائی, کعبہ سے جاؤ اور کعبے کے امام سے لکھوا کے لے کے آؤ میرے پاس. میں بند کر دیتا ہوں یہ چینل, اپنے ساتھ 2-4 اور چینل بند کروا دیتا ہوں, جان کی گارنٹی دے دو. کیا بات کر رہے ہو یار؟ میں مسلمانوں کے خلاف کیوں بولتا ہوں؟ کس کے خلاف بولوں پھر؟ میری جان کا دشمن کون بنا ہوا ہے؟ میری جان کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ کون میری جان کے پیچھے فتوے دے رہا ہے کہ میرا خون حلال ہے, میری جان حلال ہے, میرا مال حلال ہے؟ کون دے رہا ہے یہ فتوے؟ مسلمان دے رہے ہیں تو ان کی بات کروں گا میں. مجھے تو نہیں کہا نا کسی ہندو نے, یا مجھے تو آج تک کسی ہندو نے یہ بھی نہیں بولا کہ ہندو بن جاؤ. تو میں کیوں اس کے خلاف بولوں, یا میں کرسچن کے خلاف کیوں بولوں؟ میں بولوں گا مسلمانوں کے خلاف. یہ کون سا آرگومنٹ ہے یار آپ کا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں علی بھائی, کل اگر اللہ نے قیامت کی دن کہا کہ میں نے تو نہیں کہا, پھر آپ نے کیوں ان لوگوں کی باتیں سن لیا؟ یہ آپ اگر جواب کل دو گے, اللہ میں نے جواب بولا, دوں گا؟ آپ علی جواب بھائی دو ایک گے منٹ, یا میں جواب دوں گا؟ یہ علی بھائی ایک مجھ بار سے تھوڑا کیوں بولے گا مہربانی اللہ؟ کریں, علی بھائی تھوڑی مہربانی کریں. وقاص بھائی کل کو مان لو خدا نے یہ بولا کہ میں نے کب کہا بھائی کہ قرآن میری کتاب ہے, پھر کیا کرو گے آپ؟ نہیں, قرآن کریم میں تو لکھا ہے کہ یہ حاضر ارے تو تنزیل قرآن من کریم میں, ربی. ارے بھائی اللہ بولے گا جب تم نے مجھے قرآن کریم دیتے نہیں سنا, لکھتے نہیں سنا, مجھے نہیں دیکھا, تو کیسے مان لیا بھائی کہ کیا نام وہ میری کتاب ہے؟ پھر کیا کرو گے؟ نہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, لیکن جو ارے بات اللہ جب خود آپ کو کل کو بولے کہ بھائی میری کتاب نہیں ہے, تو وہاں بھی بولو اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو جھاپڑ مارے گا. مطلب میری کتاب ہے, میں منع کر رہا ہوں, تمہیں شک ہی نہیں ہے. کل کے دن اللہ ہی نہیں دکھے گا تب کیا کھجلاتے رہو گے؟ ارے یار یہ گھاٹا ہو گیا ہمارا, تب کیا کرو گے یار؟ یہ کون سا بڑا اچھا آرگومنٹ دیا ہوتا بھائی آپ نے یار, اتنی بڑھیا جلیبی. میں 2-3 دن ہجم کر سکتا ہوں اسے میں کل کے دن آرام سے. مرنے کے بعد اس کو اگر اللہ ہی نہیں دیکھا گیا
तो ये साला झाटे सुलगाते ऐसे खुजलाते हुए अरे मिलेगा अरे यार, अरे कहाँ अरे गया अरे कहाँ गया अरे कहाँ अरे गया। नहीं 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 साजिद साजिद भाई भाई कंट्रोल गलत यार, गलत साजिद गलत भाई नहीं यार। कंट्रोल यार भाई यार। वकास भाई अब आप अली ये अली कल भाई आप ये वकास भाई के मतलब कल कहीं खुदा निकल ना आए, आप इस डर पे ईमान लाए बैठे हो यार, मतलब तरस आता है आप पे, ये आपकी सोच है। अच्छा ये अली भाई अली भाई कल को अगर मान लो ये निकल जाए कि जीसस असली खुदा थे, या फिर कृष्ण जी असली खुदा थे, तब इनका क्या हाल होगा? क्योंकि उनको बंदों तो लोग बहुत मारे हैं। और मैं आपको एक और जवाब दूं, अब देखो ये सारे सुनने वालों के लिए बड़ी जबरदस्त लॉजिकल बात आई है अभी। आपने कहा ना कि कल को अगर अल्लाह निकल आया और उसने बोला कि मुझे, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो किसी और का खुदा निकल आया, अगर वो निकल आया थॉर, अगर वो निकल आया हरक्यूलिस, अगर वो निकल आया कोई कोई मेडूसा मेडूसा जो है वो खुदा निकल आई अरे है, कल मैं ही अगर अली भाई निकल आया गॉड इसका, ठीक है, तब क्या अगर करेगा ये? नहीं सही है, अगर किसी और मजहब का खुदा निकल आया, ठीक है, जिसकी जन्नत में जो है ना जला के नहीं मारना, और जिसकी दोजख में ना जला के मारने की सजा नहीं है, बल्कि ठंडी जन्नत है, ठंडी दोजख है जिसकी ना, वो आपको ठंड में सड़ा सड़ा के आपको जो है ना वो जहन्नुम में डालेगा, उसकी जहन्नुम ठंड वाली है। अगर वो सही खुदा निकल आया, सही है, आपको पता है वो अपने अपने अलावा वो सारे मजहब वालों को जहन्नुम में डाल देगा, लेकिन वो पता है सिर्फ किसे छोड़ेगा? सिर्फ एथियस्ट को। आपको पता है क्यों? वो बोलेगा जानी तुम तो चलो किसी को नहीं मानते थे, लेकिन ये तो बाकायदा मुझे झुटलाते थे बाकी रिलीजन्स को, तो वो अल्लाह दूसरों के को मानते तो थे। हाँ, तो एथियस्ट के छूटने के तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं क़यामत वाले दिन। मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं क़यामत की बच दिन। गया, मैं बच गया, मैं बच हाँ, गया, मैं बच वो गया। बोलेगा ओ भाई ओ तेरा ओ तो मेरा, ओ वो आ बोलेगा तेरा ओ मेरा। ओ आ, मैं बच गया, मैं बच अरे बस साजिद भाई बस क्या बस हो गया मियां यार बस। तुमको, क्या हो गया साजिद भाई? मैं वो बोलेगा भाई तुम्हारा तो चलो, तुम तो चलो, तुम्हारा मेरा लेना देना नहीं है, तुम तो साइड पे, तुम तो चलो किसी को भी नहीं मानते थे ना, बहन के अट्ठे, तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारे तुम्हें मुंह ही नहीं लग रहा, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम तो किसी को भी नहीं ये बात मानते। आपने सही अगर किया। सजा देगा भी लेकिन अली भाई तो हल्की फुल्की, लेकिन वो जैसे कि अगर अपने बच्चा, अलावा जैसे कि अगर यही सजा देना भी मजहबी रहेगा खुदाओं तो का हम लोगों को मजहब। अगर जो सजा मिलेगी अली भाई तो हल्की फुल्की, जैसे अगरबत्ती सुलगा के पिछवाड़े में डाल दिया थोड़ा सा, हल्की फुल्की दर्द हुई खत्म, लेकिन इन लोगों को नहीं बख्शेगा, भरपूर हाँ, मजा मेरे को देगा। नहीं बख्शेगा, हाँ मुझे तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत सजा देके वो बोलेगा, लेकिन तुम लोगों ने तो स्पेसिफिकली मुझे झुटलाया, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा बेटा मैं। तो ये भाई बात आप तो आपने फिर सही घाटे किया। में हो, क़यामत के वकास खान दिन आप तो फिर अल्लाह घाटे जो में हो। यही लोगों से, आप लोगों से बात भी नहीं करेगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अरे क़यामत के भाई अरे आपका मैं खुदा कहता हूँ कि निकलेगा। अगर वो कुछ और निकला तो फिर क्या कर लोगे? उस दिन क्या नहीं, करोगे फिर? अगर पता एक चला मिनट सारी इबादतें वेस्ट गई हैं, सारे सजदों का अल्लाह अल्लाह के ऊपर 10,000 सजदों का कर्जा चढ़ा हुआ है, फिर? भाई, अहली किताब जो है, हाँ यार आप पहले किताब हो, भाई अहली किताब जो आप है, पहले जो किताब हो, एक मिनट, एक मिनट, आप पहले अहली किताब हो, किताब यहूद और नसवारा जो है, आप अपनी बात सब करो, आप पहले किताब नहीं, मुझे यहूद और अपने नसारा भी अहले अच्छा किताब है। वकास भाई जब हिसाब किताब एक शुरू हो मिनट जाएगा कि कौन जन्नती है। साजिद भाई एक ओके मिनट साजिद भाई एक मिनट, अली भाई का क्वेश्चन कंप्लीट होने दो जरा। अली भाई पूछो ओके। अली भाई जो पूछ रहे थे, सही सही सवाल था एकदम, पूछो जरा वो सवाल भाई पहले। आप अहले किताब हो, अपने आप को अहले किताब समझते हो आप? और जो आज के यहूद और नसारा हैं उनको अहले किताब समझते हो आप? बोलो। वकास भाई आप म्यूट हो। वकास खान के पास जवाब नहीं है, इनके पास पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, वो उनसे डिस्कस कर रहा है, फिर वो उससे बात क्यों, खुद आके पता नहीं वो बंदा बात क्यों नहीं कर रहा। अच्छा अली भाई ये देखो कि चलो कल को कोई और मजहब का खुदा निकलता है, तो उसका तो ये रहेगा कि चलो भाई ठीक है, तुम लोग किसी को नहीं मानते थे, चलो मैं तुम्हारे सामने नहीं आया इसलिए मुझे भी नहीं माने, कोई बात नहीं है, ठीक है, कम से कम तुमने मेरे नाम पे लोगों को कत्ल तो नहीं किया। अब जब ईमान वालों की कॉलर पकड़ेगा कि है भाई, एक तो तुमने दूसरे खुदा को माना, ऊपर से तुमने मेरी बनाई हुई मखलूक को, इंसानों को मेरे ही नाम पे कत्ल करते रहे, ये भाई तुम कहाँ से लेके आए थे? तब क्या होगा? अरे गाली भाई अपुन तो बचेगा यार, अपुन तो बच रहा है, अपना चारों बंदा भी हाँ बच रहे हैं, ठीक है, हम सब बच रहे हैं, हम सब नहीं हम पहले तो जाएंगे, हम इस्लामिक सब खुदा बचे से हैं। हम तो इस्लामिक खुदा से ही बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने शिर्क को माफ करने से मना किया है, हम मुशरिक थोड़ी हैं। ना हम लोग मुशरिक ही नहीं है, एकदम सिरे हाँ से इनकार साजिद कर भाई, दे रहे हैं, यही मेरा एकदम पॉइंट सिरे से यही है। इनकार कर दे रहे मेरा तमाम रिलीजियस जो मतलब ये वकास खान और ये जितने भी
ان سب سے میرا ایک ہی پوائنٹ ہے بھائی کہ دیکھو ریلیجس خداؤں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ نا باقی سب کو جہنم میں بھیج دیں گے. تو یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے خدا کا کہ وہ اتنا زیادہ جیلس ہے. ریلیجس گاڈ کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ اتنا زیادہ جیلس ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کی طرف آپ کا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. جیسے اینگری گرل فرینڈ ہوتی ہے آپ کی کوئی, ڈونٹ لک ایٹ اینی ون ایلس. اور وہ اتنا نارسسسٹ ہے کہ اس کو بس اپنی ہی اچھائی اور اپنی ہی تعریفوں سے مطلب ہے کہ میری اچھائی اور میری تعریفیں کرتے رہو, اور اس کو بالکل پسند نہیں ہے کہ. تو یہی بات ہے کہ اور وہ اتنا زیادہ اس کو سیریس لے لیتا ہے, پھر آپ کو زندگی بھر کیا ایٹرنیٹی کے لیے آپ کو وہ جلائے گا, بھنائے گا, پکوڑے بنائے گا, پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. لیکن یہ غلط بات ہے نا یار. تو اس سے اچھا بہت بہتر ہے کہ آپ پھر کسی بھی خدا کو نہیں مانو, کیونکہ جب سارے خداؤں نے یہی کرنا ہے کہ اپنے علاوہ باقی ساروں کو جہنم میں بھیجنا ہے, تو بھائی سارے خدا پھر ارے ایک علی ہی. بھائی, تو علی بھائی اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر جہنم میں اگر ڈال بھی دے گا خدا, تو جو مومن ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا, کچھ اور گناہ کیا, پھر ان کو خدا تو کہتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, باقی سب کو معاف کروں گا. تو جو گناہ اور کیا ہوگا, بہت ساری گناہ, تو جہنم کا عذاب دے گا, اس کے بعد نکالے گا, ٹھیک ہے. لیکن نکالے گا تو کب نکالے گا؟ جیسے کہ اس کی ایک میعاد پوری ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ کی سزا ختم ہو گئی, اب آپ جنت میں چلیے. تو نکالنے میں کتنا وقت لگے گا پتہ ہے؟ 70 سال. آپ کو 70 سال کا وقت لگے گا, کیونکہ نبی کے دور میں ایک دفعہ دام سے کچھ گرنے کی آواز آئی, تو نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ نہیں ہم لوگ نہیں جانتے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ بتائیے. تو نبی نے کہا تھا اللہ نے 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم میں, وہ آج دھم سے گرا ہے, اسی کے گرنے کی آواز ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب مومنوں کی جو گناہ کیے ہوں گے اس کو اللہ کہے گا ٹھیک ہے اب تم جنت میں جاؤ, تو نکالنے میں پھر 70 سال واپس بھی لگے گا. تو 70 سال کا وہ حساب کتاب پھر کون دے گا؟ پرکاش بھائی بولو کچھ. بھائی آپ لوگ نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی کا سنتے ہیں. جب ہم دلیل دیتے ہیں تو آپ لوگ کوئی اور اچھا بات کرتے قرآن سے ہیں. دلیل نہیں دینا, میں نہیں مانتا قرآن, آگے بولو. تو ہم کہاں سے دلیل دیں گے؟ میں نے کہا یہ کائنات سے بس چلو دلیل دیں گے. جاؤ پھر کسی ایک کام کرو, کسی ایکس مسلم دوسرے کے چینل پہ جاؤ جو کسی خدا کو مانتا ہو, کیونکہ میں تو نہ آپ کی کتاب مانتا ہوں, نہ اس کا ریفرنس مانوں گا, نہ آپ کے خدا کو مانتا ہوں, نہ اس کی کوئی بات مانوں گا. تو کوئی انڈیپینڈنٹ علی کوئی. بھائی ٹھیک ہے, علی بھائی ٹھیک ہے, مت مانیے کوئی. دیکھو اگر آپ نے اسلام چھوڑا تو آپ کی وجہ سے اسلام کمزور نہیں ہو گیا. اب ہم نے یہ کہتے کہ بھائی آ جاؤ اسلام میں, ٹھیک ہم تو بالکل آپ کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ بہت ہولناک ایک دن ہے. لائن علی بھائی مجھے تھوڑا موقع دیں. وقاص خان بھائی, آپ اسپائڈر مین میں وشواس یقین رکھتے ہیں کہ اسپائڈر مین جیسا کوئی شخص ہے؟ کس کا؟ اسپائڈر مین کا وجود ہے, اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں بھائی. اسپائڈر مین سنے ہو؟ ارے بھائی اسپائڈر مین ایک سیکنڈ والے بھائی سپر مین نے دنیا بنائی ہے ساری کائنات, اور اب اس کو غلط ثابت کرو آپ. بھائی یہ کائنات ایک خالق نے بنایا, کوئی گاڈ کہتا ہے, ہاں, کوئی اور وہ اللہ سپر کہتا مین ہے, اور وہ سپر مین ہے. جی جی. کرو غلط ثابت کرو اس کو, بتاؤ غلط ثابت کرو میں غلط بول رہا ہوں. سپر مین نے بنائی ہے, مارول کی بک میں لکھا ہوا ہے. بس ختم ہو گئے. نہیں ایک منٹ بھائی, ہاں 1 جو منٹ ابھی 2 ختم منٹ نہیں دے دو, ہوئے. سوچ لو, اور کوئی یہ کھچڑی کائنات بنا لو دماغ میں, اچھا سا جواب بنا لو, تیار کر لو, اور پھر دے دینا, جب تک دوسرا کالر لے لیتے ہیں ہم. وقاص خان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کو نکال دیا جائے, کالر پیچھے بیٹھے میں, اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں چلا جاتا ہوں, شکریہ جی. تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, آپ جب اللہ بات نہیں حافظ. مانتے تو نہیں میں نہیں مانتا ٹھیک ہے, قرآن, اللہ حافظ. ٹھیک ہے, پھر آپ سے میں بات نہیں کرنا عجیب چاہتا. بات ہے, میں کہہ رہا ہوں ریفرنٹ تو کہہ رہا ہے قرآن. ابے میں میری بات کو میری قرآن سے مان لو. واہ جاؤ بھائی, وقاص بھائی کسی اور کے متھے لگو جا کے. میرے پاس آپ سے نہ دماغ ہے بات کرنے کا. آپ مجھے خود سوچو, یہ کہہ رہے ہو کہ میری بات کو میری کتاب سے مان لو. یہ کون سی بات ہے, کون مانتا ہے اس طرح بات یار؟ اس طرح تو کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کی بات کہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ میں اچھا ہوں. ارے اچھی بات بولی, آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ, آپ تھوڑا سا مار دیجئے, ایک بار مار دیجئے. کیوں کشٹ ہو رہا ہے آپ کو؟ اگر اچھی لگی مار دیجئے.